بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب احترام معزز سامعین حضرات اور ناظرین، اس سے قبل جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، پہلا موضوع بھی اسی پر تھا، ابھی یہ واقعہ بھی اسی کے متعلق ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر قائم رہنے والوں کو بہترین اجر عطا فرماتے ہیں، اور دین کی خاطر انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان کے اندر دین آ جاتا ہے پھر اس کو نہ اپنی اولاد کی پرواہ ہوتی ہے، اولاد کو بھی پوری اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مال بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ بروج جو ہے اس کے اندر یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو کس طرح تکلیف دی۔ نواز ایک بادشاہ تھا جو داعیہ تھا، دین سے گھرا ہوا تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا اور اپنے مذہب کی طرف لاتا تھا۔ وہ زیادہ لوگوں پر جو تھے وہ جادوگروں پر بھروسہ رکھتے تھے، اور وہی بادشاہ جادوگروں سے کام لیتے تھے۔ کوئی مجمع کرنا، کوئی چیز لینی تو جادوگروں سے ہو لیتے تھے۔ ان کے پاس ایک جادوگر تھا جو انہیں کے مذہب کا تھا، جو شاعر تھا۔ اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاس میرا ہے، وہ ضائع ہو جائے گا، تو صحیح کوئی لائق کامل بچہ میرے پاس بھیجو تاکہ میں اس کو یہ اپنا مذہب جو ہے اس کے متعلق سکھاؤں تاکہ یہ ہمارے کام آئے۔ اس بادشاہ نے قابل اور نہیں لڑکا اس رام کے پاس جو تھا، اس سائے کے پاس، اس جادوگر کے پاس، اس نے سیکھنا شروع کر دیا۔ جس رستے میں جاتا تھا وہاں سے ایک راہ تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ لڑکا ادھر سے گزرتا ہے تو اس نے پوچھا کہ تم کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلان جگہ پر جاتا ہوں سائے کے پاس، اس سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس بیٹھ جایا کرو۔ وہ ادھر بھی بیٹھ گیا، اس راہ کے پاس بھی اور جادوگر کے پاس بھی، بار بار آتا، دونوں کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، دونوں سے دین سیکھتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا موقع ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ دونوں کا دین ہے، ہم دیکھیں کہ وہ سچا ہے۔ لوگ گزر رہے تھے راستے سے، وہاں سے بڑا واحد تھا، بہت بڑی چیز تھی جس نے لوگوں کو روکا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے سمجھا کہ آج موقع ہے کہ ان دونوں مذہبوں میں سے دیکھو کہ کون سا مذہب سچا ہے، اس کو اختیار کروں گا۔ اس نے ایسا کیا کہ شاید جو تھا جادوگر جو تھا اس کا علم پڑا تو اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی راہ کا علم پڑھ کر اس اشتہار یا اس چیز پر یا اس جان پر جس نے روکا ہوا تھا اس کو مارا تو وہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا یہی دین سچا ہے۔ جو لوگوں سے رکے ہوئے تھے وہ سارے اس لڑکے پر ایمان لے آئے کہ جس پر یہ مذہب پر آنے والا ہے، یہ مذہب کو اختیار کیا ہے یا جس مذہب کو یہ سیکھ رہا ہے یہ سچا ہے، وہ سارے اس پر ایمان لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر ایک نابینا شخص وہ بھی آ گیا، اس لڑکے کو آ کر کہا کہ میری آنکھوں میں اگر نور آ جائے تو میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں۔ اس نے کہا جی آنکھوں میں نور لانا تو اللہ کا کام ہے،
بہرحال میں آپ سے دم کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کو شفا دے۔ اس لڑکے نے اس کو پر دم کیا اور وہ نابینا جو تھا وہ بینا ہو گیا۔ اللہ نے اس کی آنکھ میں نور پیدا کر دیا۔ جب نور پیدا کر دیا تو وہ بھی ایمان لیا، اور اس طرح اور لوگ جو تھے وہ بھی ساتھ دے کر ایمان لے آئے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ مسلمان لوگ ادھر ہو رہے ہیں، ہمارے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس نے ایسا کیا کہ اس لڑکے کو بلایا، اس لڑکے کو بلایا کہ میں نے تمہیں اس دین کے لیے بھیجا تھا، اپنے مذہب کے لیے، تم نے دوسرے مذہب کو کیوں اختیار کیا؟ اسے کہا کہ تمہارا مذہب جو ہے یہ جھوٹا ہے، اور یہ مذہب جس کو میں نے اختیار کیا ہے شاعر والا، یہ تمہارا مذہب جو ہے جھوٹا ہے، اور رب والا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا ہے وہ مذہب جو ہے سچا ہے۔ اسے کہا اچھا تمہیں میں سزا دوں گا۔ اس نے ایسا کیا کہ اس راہ کو بھی اور وہ نابینا شخص جو تھا ان دونوں کو بلا کر بادشاہ نے سخت سزا دی، کو آگ میں جلا دیا، ان کو قتل کر دیا۔ جب ان دونوں کو قتل کیا، اب کہنے لگا کہ اس لڑکا جو ہے اس کو میں تمہیں سزا دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں کس لیے بھیجا تھا، تمہارا خرچہ برداشت کیا، ہر طرح کا خیال لیا، تم نے اس ہمارے مذہب کو چھوڑ کر سبز اختیار کر لیا ہے۔ اس نے کہا جی میں اسی مت پر قائم ہوں، آپ جو چاہے مجھے سزا دے دیں۔ اس نے ایسا کیا، اس بادشاہ نے کہ لوگوں کو بلایا، کہا کہ جاؤ اس لڑکے کو وہ پہاڑ جو ہے اس پر لے جاؤ، ادھر سے جا کر اس کو نیچے گرا دیا تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ جب لوگ ادھر سے لے کر گئے پہاڑ پر کھڑے ہوئے، اس کو پھینکنے لگے تو اللہ نے ہم سب کو غرق کر دیا، اور بچے کو غرق کر دیا۔ یہ اللہ کی شان، اللہ بچانے والا ہے، جو اس کے دین پر قائم ہو، جو اس کو ماننے والا ہو، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے ایمان کرتا ہوں۔ اب وہ لڑکا واپس آ گیا۔ جب بادشاہ نے پوچھا کہ تو آگے اسے کدھر ہے؟ اسے کہا جی وہ تو ادھر نہیں پتا، وہ تو ختم ہو گیا، میں واپس آ گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ وہ سارے غرق ہو گئے، وہ سارے ہلاک ہو گئے، اور لوگوں کو بلایا، کہنے لگے جاؤ اس کو، یہ سمندر ہے، اس سمندر کے اندر کشتی میں جا کر اس کو سمندر کے اندر پھینک دینا تاکہ ادھر ہی غرق ہو جائے۔ جب اس کو لے کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا، جب وہ سمندر میں پھینکنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بچا لیا، اور جو کشتی کے اندر باقی جو تھے وہ سارے اللہ نے غرق کر دیے۔ وہ بچہ پھر واپس آ گیا۔ اسے کہا بادشاہ سلامت، میں اس طرح نہیں مروں گا، میں آپ کو مرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ اس طرح کریں میں مر جاؤں گا۔ اسے کہا کیا؟ اسے کہا یہ ایک پتھر ہے، جو مرنے والا جو مارنے والا اس کو بلائے، اس کو کہیں کہ اس طرح کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جس کا میں خود اب ہوں، اس کے نام سے مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ میں اس کے نام کے سپاہ زندہ ہوں، اس پر ایمان لایا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ رب الغلام، اس رب کا غلام، اس کا نام لے کر مجھے مارو۔ جب اسے اس طرح مارا تھا وہ لڑکا ختم ہو گیا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ جب بچ گیا وہ لڑکا جو ہے وہ ختم ہو گیا، اللہ کے نام کے ہمارا تو لڑکا ختم ہو گیا۔ اب بادشاہ نے سمجھا کہ رب بھی ختم ہو گیا، لڑکا بھی ختم ہو گیا۔ اب باقی جو مسلمان جو تھے اس وقت ایمان لائے، اور سب کو بادشاہ نے ایسا کیا، خندقیں کھودی، خندقیں کھود کر اس میں آگ جلائی، آگ جلا کر مسلمانوں کو اس میں پھینکنا شروع کر دیا۔ جو ایمان لائے تھے اور خندقوں کے اندر پھینکا، اور اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان تڑپ رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ دین کی خاطر کس طرح انسان کی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ جس وقت ایک ماں تھی، اس کے پاس شیر خار بچہ تھا، وہ شیر خار بچے کو اس سے بس چھین کر اس کو پھینکنے لگے تو ماں نے کہا کہ پہلے مجھے پھینکو۔ اس نے کہا نہیں، پہلے اسے پھینکو۔ جب اس نے بچے کو انہوں نے پھینکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ خود ہی تھا،
ماں کو پھینک لگے، ماں کو کہنے لگا ماں جتنا جلدی ہو سکتا ہے فوراً چھلانگ لگاؤ، میں تو جنت میں کھیل رہا ہوں، اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو اس پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد انسان کو تکلیف و مصائب آتی ہیں، یہ دنیا کے اندر ہوتی ہیں، لیکن جب آخرت ہوتی ہے وہ انسان کے لیے آرام و وسعت کی قدم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اس سے عطا فرمائے اور ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔